ہمارے درمیان میں علماء کرام آتے ہیں اور تقاریر کے اندر اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے کھایا کرتے ہو تو باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم ساری کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، ہم ساری کی ساری تقاریر کو سنا کرتے ہیں، لیکن آخر ریزن کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ لوگوں، اگر سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی مقام کے اوپر فائز کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی عہدے کو عطا کیا ہے، تو اے لوگوں سنو، اگر تمہیں اس مقام کی بیس پر، اگر تمہیں اس عہدے کے بیس پر، اگر تمہیں کوئی انصاف کرنے کے لیے بلائے، اگر عدل کرنے کے لیے بلائے، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل کو قائم رکھو، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل سے کام لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر پیدا کیا اور
پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور لاچار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار انبیاء کرام، لا تعداد انبیاء علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے، جو لوگ دوسروں کی دولتوں کے اوپر اور دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے غصب جمایا کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو دوسروں کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے لوگوں تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اے لوگوں تم دوسروں کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ جمایا کرو، تم دوسروں کی مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اس آیت کریمہ کو آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے، سرزمین عرب کی جو زندگی تھی، اس سے سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن طرح کے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت یہ سارے کے سارے گناہ سرزمین عرب کے اندر موجود تھے۔ لوگ ایک دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا کرتے تھے، لوگ دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے، لوگ ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر دیا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں کو خبردار کر دو، ان لوگوں کو آگاہ کر دو، ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا ہے، باطل قرار دے دیا ہے۔ اے نبی، ان تک اس بات کو پہنچا دیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے لوگوں تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، تم دوسروں کی مال کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ نہ جمایا کرو۔ جب آپ تاریخ کی کتابوں کا اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا،
उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर न जाने कितनी गुनाहें और न जाने कितनी बुराइयां मौजूद थी, जिनके ऊपर मुअर्रिखीन ने चंद बुराइयों को गिनाया है। उनमें से एक बुराई ये भी थी कि लोग दूसरों के माल को नाजायज तरीके से हड़प लिया करते थे। उनमें से एक बुराई ये भी थी कि लोग ज़िनाकारी में इतना आगे निकल जाया करते थे, इतना आगे निकल जाया करते थे कि सरजमीन अरब की औरतें अपने घर की छतों पर बाकायदा झंडियां लगा लगा करके रखा करते थे और लोगों को ज़िना की तरफ बुलाया करते थे, लोगों को ज़िना की तरफ दावत दिया करते थे। तारीख निगार तो यहाँ तक लिखते हैं कि लोग बाकायदा उन झंडियों को देख करके उनके घरों के अंदर जाया करते थे और सरजमीन अरब की औरतों के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब नबी बना करके बिअसत किया तो वही नबी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को उन लोगों तक पहुंचाया। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, क्या ऐ लोगों तुम जिना के करीब ना जाओ, ऐ लोगों तुम बदकारी के करीब ना जाओ, तुम जिना के करीब न जाओ। लोगों ने फौरन जिना को छोड़ दिया, लोगों ने फौरन जिना को अलविदा कह दिया। तारीख निगार लिखते हैं कि उस सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी इस तरह आम थी, लोग इस तरह सरजमीन अरब के अंदर शराब को पिया करते थे, लोग इस तरह शराब के लत में डूबे हुए थे, लोग इस तरह शराब के वबा में जो है वो लतपत थे कि जब उनके घरों में सरजमीन अरब के लोगों के पास जब कोई इंसान मेहमान बनकर के आया करते थे तो सरजमीन अरब के लोग जो हुआ करते थे वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए और अपने मेहमानों की तकरीम के लिए शराब की बोतलों को उसके पास रख दिया करते थे, शराब की बोतलों को उसकी मेहमान नवाजी के लिए रख दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि किस तरह सरजमीन अरब के अंदर शराब का बोलबाला था कि लोग शराब की बोतलों को मेहमानों के सामने रखा करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज अगर हमारी घरों में कोई इंसान मेहमान बनकर के आ जाता है तो हम उनके सामने पानी को रखा करते हैं, बेहतरीन मशरूबात को रखा करते हैं ताकि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। लेकिन शराब का किस तरह बोलबाला था सरजमीन अरब के अंदर, शराब का किस तरह बोलबाला था कि लोग अपने मेहमानों के सामने शराब की बोतलों को रखा करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन की तरफ, जिस सरजमीन के अंदर ये वबा फैली हुई थी, जिस सरजमीन के अंदर शराब का इस तरह बोलबाला था, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब रसूल बना करके भेजा तो उसी नबी ने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को उन लोगों तक पहुंचाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, कि ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम कर दिया है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को नजिस करार दे दिया है। मेरे अजीज साथियों, जैसे ही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों के अंदर ये बातें पहुंचा दी, फौरन सरजमीन अरब के लोगों ने शराब को अलविदा कह दिया, फौरन सरजमीन अरब के लोगों ने शराब को पीना छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है, जब हम तारीख का और मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ये सारी की सारी बुराइयां मौजूद थी, जिनमें से एक बुराई ये भी थी कि सरजमीन अरब के अंदर जुआ का बोलबाला था। लोग इस तरह जुआ खेला करते थे, लोग इस तरह जुआ के गुनाहों में लथपथ थे कि वो लोग जब जुआ खेलने के लिए बैठा करते थे, जब सट्टेबाजी के लिए बैठा करते थे तो वो अपने
दौलतों को अपने सामने लेकर के बैठा करते थे, अपनी दौलतों को अपने सामने लेकर के बैठा करते थे। और जब जुआ खेलते खेलते अपनी सारी की सारी दौलतों को जुआ में हार जाया करते थे, जब अपनी सारी के सारे माल को जुआ में लगा दिया करते थे और सारी की सारी दौलतें जब एक इंसान जुआ में हार जाया करता था, तो वो इंसान अपनी घर की औरतों को भी जुआ में लगा दिया करते थे और वो इंसान अपने घर की औरतों को भी जुआ में हार जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये बुराई सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ भी लोगों के सामने ये बात पहुंचाया कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुआ को भी तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है, इस जुआ को भी तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया है। सरजमीन अरब के लोगों ने, सहाबाए किराम ने इस तरह की बुराइयों को अलविदा कह दिया और इस तरह के सारे कामों को छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ऐ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी मिल जाए, कि ऐ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर तुम हिदायत याफ्ता कहलाओ और आखिरत के अंदर भी तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ, तो ऐ लोगों, उसी सहाबाए किराम की तरह ईमान को लेकर के आओ, जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम के अंदर मौजूद थी, जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाया था। जैसे ही जिना की खिलाफ आयत करीमा नाजिल हो गई, सहाबाए किराम ने जिना को छोड़ दिया। जैसे ही सहाबाए किराम तक ये आयत करीमा पहुंच गई कि ऐ लोगों, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से न खाओ, फौरन इस काम को भी छोड़ दिया। जैसे ही सहाबाए किराम तक ये आयत करीमा पहुंच गई कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर जुआ को हराम कर दिया है, सहाबाए किराम ने फौरन जुआ को छोड़ दिया। जैसे ही ये बात पहुंच गई कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है, सहाबाए किराम ने फौरन शराब को पीना छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, जब आज अपने समाज के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, जब आज अपने समाज के ऊपर तायराना नजर दौड़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये सारी की सारी बुराइयां मौजूद है, ये सारे की सारे जरासीम मौजूद है, ये सारी की सारी वबाएं हमारे समाज के अंदर फैली हुई है। हमारे दरमियान में उलमाए किराम आते हैं, हमारे किराम दाइए इस्लाम आते हैं और तकारीर के अंदर इस बात को वाज़ेह भी करते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से खाया करते हो तो बाज आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, हम सारी की सारी बातों को सुनते हैं, हम सारी की सारी तकारीर को सुना करते हैं, लेकिन आखिर रीजन क्या है कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? आखिर सारी की सारी चीजें सुनने के बावजूद हम अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरह के आयत करीमा को या इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज नहीं कर पाते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज समाज के अंदर इस तरह की वबाएं फैली हुई है, सारी की सारी वबाओं के ऊपर तकारीर हुआ करती है, लेकिन एक इंसान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इन चीजों के ऊपर अमल कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ऐ ईमान वालो, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से न खाया करो, तुम दूसरों की माल को बातिल तरीके से न खाया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस बात को वाज़ेह किया और इसी सूरत के अंदर एक दूसरे आयत करीमा के अंदर इस बात को और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए ये हुक्म नाफिज कर दिया है, हमने तुम्हारे ऊपर इस उसूल को नाफिज कर दिया है, हमने तुम्हारे ऊपर इस हुक्म को नाफिज कर दिया है कि ऐ लोगों, तुम दूसरों की अमानत को उनके अहल तक पहुंचा दो। अगर कोई चीज तुम्हारे पास दूसरों की अमानत के, दूसरों का माल अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर मौजूद है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, तुम दूसरों की माल को, तुम दूसरों की अमानत को उसके असली हकदार जो हैं
ان تک پہنچا دو، جو اس کے اصل حقدار ہیں، جو اس کے اصل اہل ہیں، تم ان تک پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ایک دوسرے بات کو واضح کر رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی مقام کے اوپر فائز کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی عہدے کو عطا کیا ہے، تو اے لوگوں سنو، اگر تمہیں اس مقام کی بیس پر، اگر تمہیں اس عہدے کے بیس پر، اگر تمہیں کوئی انصاف کرنے کے لیے بلائے، اگر عدل کرنے کے لیے بلائے، مثال کے طور پر دو انسانوں کے درمیان میں اگر انبن ہو گئی، اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، اور ان دونوں کے درمیان میں اگر تمہیں انصاف کرنے کے لیے کوئی بلائے، یا مال و دولت کے بٹوارے میں اگر کوئی انسان تمہیں انصاف کرنے کے لیے بلائے، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل کو قائم رکھو، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل سے کام لو، تم ان دونوں کے درمیان میں انصاف سے کام لو، اور انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ آج سماج کے اندر یہ بھی برائی پھیلی ہوئی ہے، آج سماج کے اندر یہ بھی جراثیم جو ہے، اور یہ کینسر جیسی بیماری بن کر کے ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر جو ہے یہ جراثیم بھی اور یہ بیماری بھی اپنے جڑوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر مل جائیں گے، کتنے ایسے لوگ اور کتنے ایسے انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عہدہ اور منصب عطا کیا، جس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں جو ہے غلط فیصلے کو کرتے ہیں۔ ایک انسان سے اگر اس کا تعلق کچھ بہتر ہے، تو دوسرے انسان جو ہے اگر وہ کمزور ہے، اور جو امیر ہے اگر امیر غلطی پر ہے، غلط پر ہے، پھر بھی ایک انسان غلطی کے پکش میں جو امیر ہے اس کے پکش میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ آج سماج کے اندر ایسے انسان بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے جب غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حقوق العباد کو واضح کیا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر حقوق العباد کو واضح کیا ہے۔ جب آپ اسلام کی روشن تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب اسلام کی روشن تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ میں حقوق العباد کے تعلق سے میں نے موضوع کو انتخاب کیا ہے، لیکن آئیے تھوڑا سا حقوق العباد، حقوق اللہ کو بھی سمجھ لیں تاکہ حقوق العباد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ محدثین نے اور مفسرین نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس انسان کو زندگی بخشی۔ اب ایک انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مان لے، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مان لے۔ ایک انسان جب رزق کمانے کی باری آئے، جب رزق کا مطالبہ کرنے کی باری آئے، تو ایک انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔
میرے عزیز ساتھیوں یہ ذمہ داری ایک انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں مسجد کے مینارے سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مؤذن یہ صدائیں بلند کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ اے لوگو تم اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دو۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر ایک انسان مسجد کے مینارے سے اس آواز کو سننے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، اگر ایک انسان نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہی حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ اے لوگو تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہے صرف اور صرف مجھے ہی اپنا رب مانے، مجھے ہی اپنا معبود مانے، دوسروں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے اور میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اے لوگوں تم میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر سمندر کے جھاگ کے مانند اگر برائیاں کر لے، اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان زمین اور آسمان کے اندر جو خلا ہے اگر ان کے برابر بھی ایک انسان اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دے دے، بدکاری کے کاموں کو انجام دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں بھی ایک انسان اگر میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس حالت میں بھی اگر انسان اتنی برائیوں کو کر لینے کے بعد، اتنی برائیوں کو انجام دے دینے کے بعد اگر ایک انسان میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر دے اور اپنے سر کو جھکا دے اور مجھ سے اگر توبہ و استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے لوگوں میں تمہاری ساری کی ساری بدکاریوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے اس حالت میں ملو کہ دنیا کے اندر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اے لوگوں تم اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرو، تم اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنایا۔ میرے عزیز ساتھیوں تو یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کے اندر جو اصول نافذ کر دیا ہے، ایک انسان کی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول نافذ کر دیا ہے، ایک انسان اسی اصولوں کے اوپر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارے، یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے۔ تو یہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، کسی دوسرے یعنی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم نہ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق ہے۔ اب حقوق العباد، ایک انسان ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہیں جو دوسروں کی کمائی ہوئی دولتوں کو پل بھر میں اس کی دولتوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔
کتنے ایسے یتیم سماج کے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں، کتنے ایسے غریب اور غربا و مساکین موجود ہیں جن کے اوپر ایک انسان ظلم کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد یہ ہے کہ ایک انسان بندوں کے ساتھ اپنے ویوہار کو بہتر رکھے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے تکلیف میں نہ ڈالے، دوسرے انسان کو نہ ستائے، ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ نہ جمایا کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی پراپرٹیوں کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، اس کے بارے میں محدثین ذکر کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک انسان جو ہے یوں ہی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے ہوئے کھڑا رہے گا۔ ایک انسان رحمت کی امید لگائے ہوئے کھڑا رہے گا کہ میں نے تو دنیا کے اندر نماز کے کاموں کو انجام دیا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر نماز کو بھی ادا کیا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ وہ انسان میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان، جا پہلے اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی زمین و جائیداد کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ اے انسان، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی دولتوں کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ جا ان یتیموں سے معافی مانگ لے جن یتیموں کے مال کو تو نے دنیا کے اندر لوٹا تھا۔ جا ان غریبوں سے معافی مانگ لے جن غریبوں کی زمین کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کی دولتوں کو ایک انسان نے اس دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے ہڑپائے، جس کے زمینوں کے اوپر ایک بالشت زمین کے اوپر بھی اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی زمین کو ہڑپا ہوگا تو جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کی زمین کو ہڑپی گئی ہے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس انسان کو معافی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس کی زمین و جائیداد کو ایک انسان نے ناجائز طریقے سے ہڑپائے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کر دے گا جس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقوق العباد کے اندر ایک حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ، مفلس کسے کہتے ہیں؟ قلاش کون لوگ ہیں؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے حساب سے مفلس تو وہ لوگ ہیں، قلاش تو وہ لوگ ہیں جس کے پاس دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں موجود نہیں ہے، جس کے پاس پراپرٹیاں موجود نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، دنیا کے حساب سے تو یہی لوگ مفلس ہیں، یہی لوگ قلاش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ مفلس نہیں ہیں، یہ لوگ قلاش نہیں ہیں، بلکہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں، میری امت کے قلاش تو وہ لوگ ہیں جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک ایسے انسان کو جس نے اس دنیا کے اندر نماز کو، پانچوں وقت نماز کو وقت پر ادا کیا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہوگا، روزے کو بھی رکھا ہوگا، حج کے فریضے کو بھی انجام دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کو حاضر کر دیا جائے گا، اس انسان کو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیکوکار انسان کو جو ہے
ہے اس کی نیکیوں کے بدولت اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ اتنے میں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، اتنے میں ایک انسان آواز لگاتے ہوئے آئے گا کہ پروردگار عالم اس نمازی انسان کو روکا جائے، اس روزے دار انسان کو روکا جائے، اس حاجی انسان کو روکا جائے۔ اے پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر نماز کو بھی ادا کیا ہے، جس نے زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہے، لیکن اے میرے پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میرے دولت کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ اے پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری ساری کی ساری پراپرٹیوں کو ہڑپ لیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان، وہ مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انصاف کے لیے عرضی کو دائر کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انصاف کرے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، اس نمازی انسان کی نامہ اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے اور اس مظلوم انسان کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے۔ یعنی اس نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اس کے انصاف کے بدلے میں اٹھایا جائے گا اور اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم، اس انسان کو روکا جائے، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا۔ پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا تھا۔ پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے تھپڑوں سے مارا تھا۔ پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مظلوم انسان بھی اپنے مقدمے کو دائر کرے گا اور انصاف کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انصاف کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، اس کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے اور اس مظلوم کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے نام اعمال سے نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس انسان کی نیکیاں جو ہے پاس پاس ہو کر کے رہ جائے گی، اس انسان کی نیکیاں جو ہے وہ بٹ کر کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لیکن ابھی بھی انسان آ رہے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے حق میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے کا فیصلہ سنائے گا اور فرشتے اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، غور و فکر کرو کہ اے لوگوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ نہیں رکھا تو آپ کی نمازیں جو ہے وہ بیکار ہو سکتی ہے، آپ کی زکوٰۃ کی ادا کیے ہوئے زکوٰۃ بھی بیکار ہو سکتے ہیں۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ رکھا جائے، اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ یہ حقوق العباد کی پاور اور یہ حقوق العباد کی فضیلت ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کو ستاتا ہے، اگر کسی انسان کے اوپر ناجائز طریقے سے اگر ظلم ڈھاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب تک کہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر دے گا، ایک انسان کو جنت کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ایک انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کے زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا ہے، اگر ایک انسان کی پراپرٹی کے اوپر اگر ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا ہے تو وہ انسان اس دنیا کے اندر اس انسان سے معافی مانگنے کی کوشش کرے اور
جس انسان کی زمین و جائیداد کو ہڑپا ہے، جس کے دولتوں کو ناجائز طریقے سے غصب جمایا گیا ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگے اور ان کی دولتوں کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ حقوق العباد کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کہی ہوئی باتوں پر تمام سامعین کو اور مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں زندہ رکھے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔